حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر آپ کو گورنر ہمس ایک ملک ہے وہاں کا گورنر بنا کر بھیجا. جب گورنر بنایا تو حضرت عمر فاروق آپ نے ارشاد فرمایا کہ غریبوں کی لسٹ بناؤ, انہیں ماہانہ خرچہ دیا کرنا ہے. اپنا جو حضرت عمر فاروق کا اس دور کا ناس میں مالیات تھا, جو سارے نظام کو چلاتا تھا, جو خزانے کا مالک تھا, اس کو کہا کہ بھئی لسٹ بناؤ پورے ہمس شہر کی, میں نے سب کو خرچہ دیا کروں گا. جب لسٹ بند کرائی تو نام پڑھنے شروع کیے, 1 2 10 15 16 17 18واں نام پر سعید بن عامر کا نام آیا. سعید بن عامر حضرت عمر فاروق کے ذہن میں آیا تھا اسے تو میں نے گورنر بنا کے بھیجا تھا, یہ غریبوں کی لسٹ میں کیسے؟ پھر دل میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ سعید بن عامر کوئی اور بندے نے لسٹ بنائی تھی. وہ جب پاس آیا تو حضرت عمر فاروق نے لسٹ دکھائی کہ یہ 18ویں نمبر پر سعید بن عامر کا نام ہے, یہ کون ہے؟ کہا حضور جسے آپ نے گورنر بنا کے بھیجا ہے یہ تو ان کا نام ہے. ایک ملک کا گورنر ہے لیکن غریبوں کی لسٹ میں نام ہے. اس ناظم مالیات سے جناب عمر فاروق پوچھنے لگے کہ یہ گورنر ہے, یہ غریبوں کی لسٹ میں کیسے؟ کہا حضور پتہ نہیں آپ نے انہیں کیا کھلا کر بھیجا ہے, یہ تو کسی کا حق کھاتے ہی نہیں, یہ تو جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے سب غریبوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں. حضور ان کے پاس اگر ایک ٹائم کا کھانا کھا لے تو دوسرے کا پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے. اس طرح کے گورنر تھے. جب گورنر بنا کے بھیجا, چند عرصہ گزرا تو حضرت عمر فاروق نے جائزہ لینا چاہا کہ حضرت سعید بن عامر اچھا کام بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. جب ہمس کے شہر میں جا کر اعلان کیا کہ امیر المومنین آئے ہیں, اپنی اپنی شکایات کو لے کر ان کی بارگاہ میں پہنچو, ان کے دربار میں پہنچو. حضرت عمر فاروق نے لوگوں کو پوچھا کہ بھئی جو گورنر میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے ٹھیک کام کر رہا ہے یا کوئی اس کی شکایت ہے؟ کہا حضور 4 شکایتیں ہیں ان کی. کہا بتائیے کون سی شکایتیں ہیں؟ کہا ایک تو یہ شکایت ہے کہ یہ صبح فجر کی نماز پڑھتے ہی گھر میں چلے جاتے ہیں, اگر ہمیں کوئی ضروری کام ہوتا ہے تو یہ ملتے نہیں, جب سورج نکل آتا ہے تو اس وقت یہ باہر آتے ہیں. کہا دوسری شکایت؟ کہا دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ دن کے وقت ملتے ہیں رات کے وقت نہیں ملتے. کہا تیسری شکایت کیا ہے؟ کہا پہلے تو یہ ہفتے کے 7 دن ملا کرتے تھے لیکن اب یہ ایک دن نہیں ملتے. کہا چوتھی شکایت کیا ہے؟ کہا یہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں انہیں کوئی بیماری ہے, شاید مرگی کا مسئلہ ہے, بے ہوش ہو جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے گورنر ہمس جناب سعید بن عامر آپ کو بلایا, کہا تیری 4 شکایتیں مجھے ملی ہیں, بتان اس کا کیا حل کرنا ہے؟ کہا حضور یہ تو اللہ کے اور میرے راز تھے لیکن آپ گورنر ہے آپ کو بتا دیتا ہوں, اور بھی پوچھتا تو نہ بتاتا. کہا بتا کیا ہے؟ یہ تیری رایا کہہ رہی ہے کہ جب پہلے گورنر بنے تھے تو 24 گھنٹے ملا کرتے تھے لیکن اب کہتے ہیں کہ یہ فجر کی نماز پڑھتے گھر چلے جاتے ہیں, پھر سورج جب نکلتا ہے تو اس وقت ملتے ہیں. کہا امیر المومنین سنے, جب میں نیا آیا تھا تو میری بیوی ٹھیک تھی لیکن اس بیوی نے 35 سال میری خدمت کی, اب وہ فالج زدہ ہو گئی ہے, مریض ہو گئی ہے, اسے اٹھا نہیں جاتا, تو میں نماز پڑھاتے ہی گھر جاتا ہوں, گھر میں کوئی نوکر نہیں رکھا, گھر جاتا ہوں, جا کر کھانا پکاتا ہوں, کھانا پکا کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں, پھر اپنی بیوی کو کھلاتا ہوں, پھر سارے گھر کے کام کرتا ہوں, اتنی دیر میں سورج نکل آتا ہے. کہا ٹھیک ہے, دوسری شکایت تیری یہ ہے کہ تو رات کے وقت نہیں ملتا دن کو ملتا ہے. کہا حضور امیر المومنین دن کو ان کے مسائل سنتا ہوں, رات کو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا ہوں. جب اتنی بات سنی تو حضرت عمر فاروق کا سر جھک گیا. پھر کہا تیسری شکایت یہ ہے کہ تو ہفتے میں ایک دن نہیں ملتا, وہ دن کیا کرتا ہے؟ کہا حضور میرے پاس ایک ہی کپڑوں کا جوڑا ہے, ہفتے میں گندا ہو جاتا ہے, میں پہلے اپنی قمیض اتارتا ہوں تو اسے دھوتا ہوں, دھو کر سکھانے کے لیے رکھ دیتا ہوں, آدھا دن گزر جاتا ہے سوکھتے ہوئے, جب سوکھتی ہے تو قمیض پہن لیتا ہوں, پھر تہمت اتارتا ہوں, اسے دھوتا ہوں, پھر اسے سوکھنے کے لیے رکھ دیتا ہوں, آدھا دن اس کے سوکھنے میں گزر جاتا ہے. حضور اس طرح ایک دن میرا نہیں ان سے ملا جاتا.
کہا پھر چوتھی شکایت یہ ہے کہ تو روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضور میں نے 40 سال کفر میں گزارے، 41ویں سال میں نے ایمان اسلام قبول کیا۔ حضور جب میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ وہ 40 سال کے گناہ، 40 سال کی زیادتییں، 40 سال پتہ نہیں میں نے کیا کیا کیا، تو اللہ کا اتنا خوف مجھ پر طاری ہو جاتا ہے کہ میں روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ اس طرح کے ہمارے بزرگ ہیں، اس طرح کے ہمارے اسلام ہیں کہ ایک ملک کا گورنر ہو، گورنر ہونے کے باوجود ایک کپڑوں کا جوڑا ہو، ایک جوڑا ہو، ایک ملک کا گورنر ہو، گھر میں کوئی ملازم نہ ہو۔ یہ ہے ہمارے بزرگ، یہ ہمارے اسلاف ہیں۔